اور ویلکم ناظرین، منٹ میرر کے ساتھ قمر زمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو خبر ہے اور جو چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ ایک ایسی ہے کہ جس کے آپ کہہ لیں کہ ایک جواباں غزل ہے اگرچہ، لیکن ایسا جواباں غزل جو آپ کہہ لیں کہ ایک لڑائی کا یا ایک جو پہلے الزامات چل رہے تھے اس الزامات کے جواب میں جو الزامات آنے شروع ہو گئے اس میں ریزمبلنس یہ آ رہی ہے کہ دونوں الزامات ایک ہی آرگنائزیشن اور ایک ہی ادارے کے اوپر لگ رہے ہیں۔ پہلے جو الزامات تھے وہ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی اور باقی بہت سارے لوگوں کی طرف سے چل رہے تھے کہ فارم 45 کے بدلے میں فارم 47 آیا اور بہت کچھ ہوا اور الیکشن میں بڑے معاملات ہوئے، اور اس سے پہلے جو پروسیس ہوا وہ کورٹ میں چیلنج بھی ہوا، اس کے اوپر بھی ایک ساری چیزیں پوری بحث۔ اور اب اس کا جواب غزل جو ہے وہ بتانے سے پہلے، وہ دکھانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو جب ایک معاملہ بنا مسلم لیگ نون کی حکومت کے درمیان اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک تنازع کی صورت ہوئی، تو اس وقت شہباز شریف صاحب یہ شعر اکثر بہت غمناک کیفیت میں گنگنایا کرتے تھے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور ناظرین، یہ وہی معاملہ تھا کہ اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے درمیان جب تنازع کھل رہا تھا، معاملات ایک تنازع کی شکل اختیار کر رہے تھے، تو اس وقت ایک لیکس ہوئی تھی، ڈان لیکس۔ اور ڈان لیکس کیا تھی؟ ایک مسلم لیگ نون کے ہائی اپس کے اجلاس کی ایک اندرونی کہانی تھی، جس میں بہت ساری باتیں ہوئیں اور پاکستان میں اندر دہشت گردی کے معاملات اور دیگر معاملات کے اوپر بہت سنگین نوعیت کے الزامات جو تھے وہ ہمارے ایک ادارے کے اوپر لگائے گئے، اور اس کا تانا بانا جو تھا کہ وہ پاکستان میں جو انریسٹ اور جو کچھ ساری صورتحال ہے، اور جو اگر دہشت گردی نہیں کنٹرول ہوتی تو یہ سارے پیچھے جو نا ایک پورا ایک داستان ہے ایک ادارے کی، اور یہ وہ تو اس ظاہر اسٹوری ڈان میں آئی اور پھر اسی کو ڈان لیکس کا نام دیا گیا۔ تو اس کے اوپر پھر آپ کہہ لیں وہ پیج سرکنا شروع ہوا، وہ معاملات بگڑنے شروع ہوئے، اور پھر اس وقت اگرچہ وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف، لیکن وہ ساری چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ اب جو ہے نا آگ جو لگی ہے یہ اب بجھنے والی نہیں، اور یہ آگ کہاں سے لگی وہ گھر کے چراغ کا اکثر حوالہ دیا کرتے تھے۔ اور ان دنوں چونکہ جب ڈان لیکس آئی تو اس وقت مسلم لیگ نون کا ایک میڈیا سیل جو ہے وہ کام کر رہا تھا، اور اس میڈیا سیل کو لیڈ کر رہی تھیں آج کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف، اور اس میں پرویز رشید بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے۔ تو لوگ تانے بانے بنتے تھے کہ کہیں یہ جو بھی معاملات بگڑ رہے ہیں، جو خراب ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر پاناما لیکس آئیں اور بڑا کچھ ہوا، تو وہ سارے لوگوں نے تانا بانا بنا کہ یہ ساری اس کے پیچھے یہ ساری صورتحال ہے۔ بہرحال وہ ہوئی تو اس وقت تو یہ تھی کہ گھر کے چراغ سے، تو اب ایک مرتبہ پھر گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے والی بات، اب میں کیا کہوں کہ جہاں فارم 47 کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگ اور باقی لوگ جو ہے بہت ساری باتیں ہیں اور اس الیکشن کمیشن کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں، تو اب خاتون اول پنجاب مریم نواز کے شوہر نامدار کیپٹن صفدر نے ایک بڑا بھونچال قسم کا ایک کہہ لیں کہ ایک بڑا زبردست قسم کا خطاب کیا ہے مانسہرہ میں اپنے لوگوں سے، اور اس میں وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آپ ابھی سنیں تو آپ کو لگے گا کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو سارا کچھ جو ہے الیکشن کمیشن کے کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فارم 1947 سے آج تک پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، سبھی الیکشن کو فیئر کرانے کے حوالے سے ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ 1970 کے الیکشن جو ہوئے جس کی بنیاد کے اوپر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، تو وہ بھی بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کا فیلئر تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے پاکستان ایک کرائسس میں گیا، جو 1917 کے بعد ایک نواز شریف کو نکالا گیا، اور اس کے بعد 18 کے الیکشن میں جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو باہر کیا گیا، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے خود ادارے کے لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو لندن میں ملے، اور انہوں نے انہیں ہاتھ باندھ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہا کہ آپ پاکستان واپس آئیں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو بچائیں۔ اور نواز شریف جب وطن واپس آیا ان کے کہنے کے اوپر، تو اس کے بعد ایک اور سازش جو ہے وہ کریٹ ہوئی، اور وہ سازش یہ ہوئی کہ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے سے کیسے روکنا ہے۔ لہٰذا اس سازش کے اوپر عمل درآمد کرنے کا جو پہلا اقدام ہوا وہ مانسہرہ کے اندر میاں نواز شریف کو ہرایا گیا۔ اس ساری داستان جو ہے وہ کھل کر بیان کر رہے ہیں، آپ بھی سنیے اور آپ بھی اندازہ لگائیں کہ کیا معاملات ہے، کس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ اور اب
ایک طرف ایک فریق تو شاکی تھا ہی تھا، دوسرا فریق بھی جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن پر ایک شدید قسم کی حملہ کر رہا ہے، اور معاملات اب کدھر جائیں گے، کیا صورتحال ہوگی، کیا کوئی نئی لڑائی کھلنے جا رہی ہے، کیا کوئی نئے معاملات ہونے جا رہے ہیں، تو وہ صفدر صاحب کا جو ہے کیپٹن صفدر صاحب کا بیان آپ سنیں اور پھر آپ دیکھیے کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں، آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے وہ سن لیں۔ 100 کیتے اور 100 دے 200 کر دیں۔ آؤ ایک کام کریں، نواز شریف صاحب دے گوڑے پکڑا دا آخاں آؤ جی فوج سن گوڑے پکڑے نا جل کے لندن میں جا نا بابا موڑ پاکستان روڑ دے لگے دا، عمران کے ہاتھوں پاکستان تباہ ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب آپ آئیں۔ پھر نواز شریف آیا، پھر وہ قوت جو چاہتی تھی کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہ بنے، انہوں نے ایک پلاننگ کی اور 5 بجے اعلان کر دیا کہ نواز شریف مانسرا سے ہار گئے۔ رزلٹ تو جلدی حاصل لگے، کالے ٹاکے میں 22,000 عورت سے ووٹ پائے۔ میں پوچھتا ہوں الیکشن کمشنر، تم نے جو سٹاف بھیجا تھا وہ خواتین جتبہ میں روک دی اور مارکیوں سے اٹھا کر لڑکیاں ہوٹلوں کی ویٹرز کو ٹیچر بنا کے بھیجا اور ٹھپے لگا کے 22,000 ووٹ ڈال دیے ہمارے خلاف۔ الیکشن کمیشن دی نئے لیاسی 22,000 قبراں جینیاں گڑو پھر بھی نہیں پورا تو سنتاڑے اسی ووٹ دے تلے مور لا دین الیکشن کمیشن دی۔ میاں نواز شریف صاحب جڑا 9,000 ووٹ ریجیکٹ کیتے نا وہ پتلی سیاہی بچ اس طرح لایا ہے کہ 2 ہٹائے لگی دی ادھروں مور ہے، ادھروں شہر دا نشان ہے، اتنا کسوری نال بھی باہر نظر آ گیا جی کراس ہو گیا، تاکہ جس ویلے عدالت میں صفدر جلے مسلم لیگ جلے آخان جی ڈبل مور ہے، مور تے تساں تلا سمجھائے عملے کی دسیا سے سفید جگہ تلاؤ انہاں پیچھے کا سجائی جس کینڈیڈیٹ تے نشان دے تلا پیڑ پا چھوڑن سمجھو اس کو الیکشن کمیشن نہیں جترانے دی۔ سردار یوسف صاحب دے پچھلے 2018 میں چوتا شہر تلا پیڑ آر گئے، آستا ہوتا شہر تلا پیڑ 4,000 ووٹ ہو جندہ رہا، اس پیڑا کڑو سمجھو الیکشن کمیشن آلے ہو۔ مگر الیکشن کمیشن کیا کرے؟ 47 سے لے کر آج تک الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے، انہوں نے غلط الیکشن کروایا، ہمارا ملک چھوڑ کے رکھ دیا، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا، انہوں نے تباہی کر دی۔ ایسے الیکشن کمیشن سے ہم کسی الیکشن کی توقع نہیں کر سکتے جہاں پر سفارشی بیٹھے ہوں، جہاں پر نائل لوگ بیٹھے ہوں۔ ریٹائرڈ لوگوں کا کیا کام ہے الیکشن کمیشن میں؟ سرونگ لوگ بٹھا لو، کل کسی جواب دیا ہوں۔ ان ریٹائرڈ ججوں کو، بیوروکریٹس کو الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھا ہونا چاہیے۔ الیکشن میں دھاندلی کرواتے ہیں یہ لوگ۔ 2018 کا الیکشن چوری کروایا، کسی نے نہیں پوچھا۔ 2017 میں نواز شریف کو نکال دیا، کاشکر گوادر رک گیا، ڈالر 105 سے 270 پہ گیا، آٹا آج کل کی ریٹ ہے۔ ناظرین، آپ نے سن لیے کیپٹن صفدر صاحب کے خیالات۔ اب یہ خیالات کے بعد آپ یقیناً کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو معاملات بہت برے طریقے سے خراب ہوئے ہیں اور بڑے آپ کہہ لیں کہ اب وہ معاملات کہیں لگ نہیں رہا کہ کچھ سلجھنے کی صورت ہوگی، لگتا ہے کہ ایک اور خرابی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور الزام برائے الزام، اور اس کے نتیجے میں ایک آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا یہ جو پورا الیکشن کا نظام ہے اور جو بھی ان لوگ اس نظام کے پیچھے موجود ہوتے ہیں ان لوگوں کی، اور پھر تو یہ معاملات خاصے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ دوسری طرف جو ہے بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کہہ لیں دان تیز کر رہی ہیں، بہت تیاری کر رہی ہیں، عوام اپنے طور پہ سڑکوں پہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، باقی صورتحال کے حوالے سے، اور باقی سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں اور باقی عوامی طبقات بھی جو ہیں وہ بھی کوئی احتجاج کی نئی شکلیں اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا اور ضرور ان صورتحال کا جو ہے ساتھ ساتھ جائزہ بھی لیتے رہیں، اور بہرحال آپ کی جو نظر ہے وہ پاکستان کی سالمیت، اس کی معیشت کو بچانے کے حوالے سے اور جتنی بھی انتشاری قوتیں اس سے بچنے کے حوالے سے ضرور اہم ہونی چاہیے۔